صلاح الدین ایوبی نے باطنیوں کے تمام گروہوں کا خاتمہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، پھر اس ارادے سے شام کی طرف بڑھا اور اس نے ان بد عقیدہ لوگوں کی بستیاں اجاڑنا شروع کر دیں۔ چونکہ صلاح الدین کو باطنیوں کی کمین گاہوں کا صحیح پتہ نہیں تھا، اس لیے بہت سے حشیشان خفیہ راستوں سے فرار ہو کر اپنے امیر سنان کے پاس پہنچ گئے، جو عرف عام میں شیخ الجبال کہلاتا تھا۔ امیر شیخ الجبال سنان کو صلاح الدین ایوبی کے خوفناک عزائم کی خبر دی تو سنان گھبرا گیا۔ شیخ الجبال نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی مسلم حکمران اس جرأت و بے باکی کے ساتھ حشیشان کو ختم کرنے کے ارادے سے اس کے مضبوط ترین مرکز کی طرف رخ کرے گا۔ اب تک تو یہی ہوتا آیا تھا کہ سنان پہاڑوں کے خفیہ غاروں میں بیٹھ کر اسلامی ریاستوں کے معاملات میں دخل اندازی کرتا تھا اور اپنے آدم خوروں کے ذریعے مطلوبہ آدمیوں کو قتل کرا دیتا تھا۔ آخر طویل غور و فکر کے بعد شیخ الجبال سنان صلاح الدین ایوبی کے ماموں شہاب الدین محمود بن تکش کے پاس پہنچا اور التجا کے لہجے میں بولا کہ تم اپنے بھانجے صلاح الدین کو روکو، وہ ہماری ہلاکتوں بربادی کے در پہ ہے۔ شیخ الجبال کی بات سن کر شہاب الدین سوچ میں پڑ گیا۔ شہاب الدین کو ذہنی کشمکش کا شکار پا کر شیخ الجبال نے ایک اور شیطانی چال چلی۔ اس نے 50,000 دیناروں سے بھری ہوئی تھیلیاں صلاح الدین ایوبی کے ماموں کے قدموں میں رکھ دیں اور انتہائی عاجزانہ لہجے میں بولا، اگر تم اپنے بھانجے کو اس خونی ارادوں سے باز رکھنے میں کامیاب ہو گئے تو میں اس سے کہیں زیادہ رقم تمہاری نظر کروں گا۔ صلاح الدین ایوبی کا ماموں فطرتاً لالچی انسان نہیں تھا، مگر عام انسانوں کی طرح اور آسائش کی زندگی بسر کرنا چاہتا تھا۔ اس نے حشیشان کے امام شیخ الجبال کی طرف سے پیش کی جانے والی رشوت قبول کر لی اور تیز رفتاری کے ساتھ صلاح الدین ایوبی سے ملنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر شہاب الدین اپنے بھانجے سے یوں مخاطب ہوا، بیٹے تم اس وقت دو طرفہ جنگ میں مصروف ہو۔ ایک طرف خاندان زنگی کے دو طاقتور افراد سیف الدین اور سلطان ملک صالح ہیں اور دوسری طرف صلیبی دنیا ہے۔ میں اپنے علم اور طویل جنگی تجربے کی بنیاد پر پورے یقین کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ موجودہ صورتحال کے تناظر میں ایک تیسری طاقت سے الجھنا انتہائی غیر دانشمندی ہے۔ صلاح الدین ایوبی تیسری طاقت کے ذکر پر چونک اٹھا۔ تیسری طاقت سے آپ کی کیا مراد ہے؟ صلاح الدین ایوبی نے پوچھا۔ میری مراد حشیشان شام سے ہے۔ ان کا مذہبی نظریہ ہمارے عقیدے سے کچھ مختلف صحیح، مگر وہ ہیں تو مسلمان، پھر تم خام خواہ ان سے دشمنی کیوں مول لیتے ہو؟ اگرچہ صلاح الدین ایوبی اپنے ماموں کا بہت احترام کرتا تھا، مگر اس وقت اس کے چہرے پر ناگواری کا رنگ ابھر آیا، مگر اس نے انتہائی ضبط سے کام لیا۔ یہ میرا اور شیخ الجبال کا معاملہ ہے، براہ کرم آپ درمیان سے ہٹ جائیں۔ اپنے ماموں سے گفتگو کے بعد صلاح الدین نے صورتحال کا صحیح اندازہ کر لیا تھا، اس لیے وہ شیخ الجبال اور اس کے آدم خور حشیشان کو سنبھلنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ 5,000 منتخب سپاہیوں کو لے کر شام کے پہاڑی علاقے کی طرف بڑھا، جہاں باطنیوں کا مضبوط مرکز تھا۔ شیخ الجبال سنان اپنی زمین دوست پناہ گاہ میں مسرور و مطمئن بیٹھا تھا۔ اسے یقین تھا کہ شہاب الدین محمود کو اتنی بڑی رشوت دینے کے بعد وہ اور اس کی جماعت صلاح الدین ایوبی کی یورشوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں گے۔ پہاڑوں کے درمیان یہ زمین دوست پناہ گاہ دراصل شیخ الجبال کی وہ زمینی جنت تھی جو اس نے اپنے امام حسن بن صباح کی تقلید میں قائم کی تھی۔ پہاڑی چٹانوں کو کاٹ کر ایک بڑا ہموار میدان بنایا گیا تھا، پھر اس پتھریلے میدان میں زرخیز علاقوں سے لا کر مٹی ڈالی گئی تھی اور اس طرح ایک انتہائی دلکش سبزہ زار بنایا گیا تھا۔ حسن بن صباح کی جنت کی طرح شیخ الجبال کی جنت میں بھی دودھ اور شہد کی نہریں بہتی تھیں اور ہر طرف خوبصورت عورتوں کی ٹولیاں رہتی تھیں۔ یہ وہ حوریں تھیں جو رقص و سرور کے ذریعے شیخ الجبال اور اس کے فدائین کا دل بہلایا کرتی تھیں۔ اب بھی شیخ الجبال اپنی جنت کے نظاروں میں گم تھا کہ صلاح الدین ایوبی کا برق رفتار لشکر شام کی حدود میں داخل ہو گیا۔ جب صلاح الدین ایوبی کا لشکر شام کی حدود میں داخل ہوا تو اس اچانک افتاد سے پورا شہر سہما ہوا تھا، مگر صلاح الدین ایوبی کے نقیبوں نے گلی کوچوں میں گھوم کر عام شہریوں کو یقین دلایا تھا کہ لشکر اسلام جنگ کی غرض سے چند باغیوں کی گرفتاری کے لیے شام کی حدود میں داخل ہوا ہے۔ عیسائی سالار نے اپنے کچھ معتبر آدمیوں کو اس اطلاع کے ساتھ شیخ الجبال کے پاس بھیج دیا کہ وہ اپنے دفاعی انتظامات مضبوط کرے
کیونکہ صلاح الدین ایوبی اس کی تلاش میں شام آ پہنچا ہے۔ صلاح الدین ایوبی شیخ الجبال سنان کے خفیہ مرکز کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، اس لیے اس نے مقامی معززین کو طلب کیا اور ان کے سامنے تمام صورتحال رکھتے ہوئے بیان کیا کہ میں اس سلسلے میں آپ حضرات سے صرف اتنا تعاون چاہتا ہوں کہ ان شیاطین کی خصوصی پناہ گاہوں کی نشاندہی کر دیں تاکہ ایک ہی کوشش میں ان فتنہ پروروں فتنہ گروں کا خاتمہ کیا جا سکے۔ صلاح الدین ایوبی کی بات سن کر اس وقت تمام معززین شام گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ ان کی یہ کیفیت دیکھ کر صلاح الدین ایوبی یہی سمجھا کہ یہ مقامی لوگ شیخ الجبال سے خوف زدہ ہیں، اس لیے اس کے بارے میں کچھ بتانے سے گریزاں ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے اس اندیشے کا اظہار کیا تو شام کے ایک ممتاز عالم عبد الرحمن بن سعد نے جواباً کہا کہ ہم حشیشان سے خوف زدہ نہیں، اصل میں وہ ایک انتہائی منظم گروہ ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ شیخ الجبال کے ماننے والے کہاں ہیں اور کس کے بھیس میں ہیں۔ میری آپ سے بھی درخواست ہے کہ پوری تحقیق کیے بغیر ہر کسی سے ملاقات نہ کریں۔ ہماری اطلاعات کے مطابق حشیشان کی پناہ گاہیں اسی سلسلہ کوہسار میں ہے، مگر یہ بات پورے یقین کے ساتھ نہیں کی جا سکتی کہ شیخ الجبال کس پہاڑی غار میں روح پوش ہے۔ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ فدائین کی ایک بڑی تعداد ہر وقت اس کی حفاظت کے لیے موجود رہتی ہے۔ یہ بات تو عام طور پر مشہور تھی کہ سنان شام کے سلسلہ کوہسار میں رہتا ہے اور اس لیے اس نے شیخ الجبال پہاڑیوں کا بزرگ کا امیر کا لقب اختیار کیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے نماز فجر ادا کی اور دیر تک بڑے پرسوز لہجے میں اپنی اس مہم کی کامیابی کے لیے دعائیں کرتا رہا۔ اس نے ایک بار پھر معززین شہر سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ ظہر کی نماز کے بعد تمام عمائدین شہر صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں جمع ہوئے تھے، تو صلاح الدین ایوبی نے ان سے کہا یہاں حشیشان کی کوئی عبادت گاہ موجود ہے؟ عبد الرحمن بن سعد نے کہا یہاں باطنی عقیدے سے تعلق رکھنے والے افراد کی ایک درس گاہ ہے جسے وہ دارالعمل کے نام سے پکارتے ہیں۔ اسی جگہ ان کی دینی تعلیم و تربیت ہوتی ہے اور یہیں وہ اپنے طریقے سے عبادت کرتے ہیں۔ کیا ہماری اور ان کی عبادت میں فرق ہے؟ عبادت کا کیا ذکر؟ جب حشیشان کا پیغمبر ہی الگ ہے تو پھر ان کا اور ہمارا طریقہ عبادت کس طرح یکساں ہو سکتا ہے؟ یہ سب کے سب اس مردود ساحر الموت حسن بن صباح کے ماننے والے ہیں جن کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ اہل ایمان کی صفوں میں انتشار برپا کیا جائے۔ ان لوگوں کا پہلا ہدف وہ مسلمان ہوتا ہے جو اسلام کی ترویج و ترقی میں سرگرم نظر آتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا کیا اسلامی فقہ کسی بھی اعتبار سے حشیشان کو مسلمان تصور کرتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ عبد الرحمن بن سعد نے پرجلال اور دو ٹوک لہجے میں کہا ان کا دین اسلام سے برائے نام بھی تعلق نہیں ہے۔ عبد الرحمن بن سعد کا فتویٰ سن کر صلاح الدین ایوبی کے ہونٹوں پر ایک آسودہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ عبد الرحمن بن سعد کے جاتے ہی صلاح الدین ایوبی نے اپنے 50 سواروں کا ایک دستہ کچھ مقامی لوگوں کی نگرانی میں حشیشان کی تربیت گاہ کی طرف روانہ کرتے ہوئے سپاہیوں کو حکم دیا دارالعمل کے نگران اور دیگر منتظمین کو فوری طور پر پیش کیا جائے۔ صلاح الدین ایوبی کے سپاہی حشیشان کی تربیت گاہ دارالعمل پہنچے۔ تربیت گاہ کے دروازے پر 2 مسلح پہرے دار موجود تھے۔ وہ صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں کو دیکھ کر دم بخود ہو گئے، انہیں پہلے ہی خبر مل چکی تھی۔ شیخ الجبال نے فوری طور پر انہیں خفیہ پیغام دیا کہ صلاح الدین ایوبی کے لشکر کے ساتھ کسی قسم کے تصادم کی راہ اختیار نہ کی جائے اور ذہان تو تدبر کے ساتھ اس بلا کو یہاں سے ٹال دیا جائے۔ آپ لوگ کون ہیں اور یہاں کیوں آئے ہیں؟ ایک حشیشہ پہرہ دار نے صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں سے پوچھا تمہارے اس دارالعمل کا نگران اعلیٰ کون ہے؟ ایک مصری سپاہی نے اس خوبصورت عمارت کی طرف دیکھا جس کے دروازے پر ایک بڑا اور خوبصورت پتھر نصب تھا اور پتھر پر بہت جلی حروف کے ساتھ عربی زبان میں دارالعمل لکھا تھا۔ شیخ ابو ریحان اس درسگاہ کے معلم اعلیٰ ہے۔ دارالعمل کے محافظ سپاہی نے جواب دیتے ہوئے کہا شیخ ابو ریحان سے جا کر کہو کہ والی مصر صلاح الدین ایوبی انہیں شرف ملاقات بخشنا چاہتے ہیں۔ ہمارے شیخ یا امیر کسی حاکم سے نہیں ملتے، انہیں خدا کے سوا دنیا کی کسی شے سے کوئی غرض نہیں۔ اس وقت بھی شیخ اپنی عبادت و ریاضت میں مصروف ہوں گے۔ ہم میں سے کسی کو اجازت نہیں کہ اس موقع پر ان کی محویت میں خلل ڈالا جائے۔ اپنے شیخ کو کہو کہ وہ کچھ دیر کے لیے عبادت موقوف کر دیں اور ہمارے ساتھ چل کر والی مصر کی
خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ دوسرے مصری سپاہی نے سخت لہجے میں کہا، یہ ملاقات تو ہو کر رہے گی۔ ہم اہل ایمان کا یہ مزاج نہیں کہ ہم کسی کی عبادت گاہ یا درسگاہ کے در و دیوار اور فرش کو انسانی خون سے رنگین کرتے ہیں، لیکن اگر تم نے والی مصر کے حکم کی تعمیل میں تاخیر کی تو پھر ہماری شمشیریں با اختیار ہیں۔ جب شیخ الجمال کے محافظوں نے اندازہ کر لیا کہ یہ طوفان کسی طرح ٹلنے والا نہیں تو ان میں سے ایک دارالعمل کی عمارت کے اندر چلا گیا اور پھر وہ کئی پرپیچ راستوں اور تہہ خانوں سے گزر کر ایک زمین دوز کمرے میں پہنچا۔ پھر اس نے دروازے پر دستک دی۔ اس وقت شیخ ابو ریحان ایک خوبصورت نوخیز لڑکی کے ساتھ شراب پی رہا تھا اور انتہائی خوشی کے عالم میں اپنے ریشمی بستر پر بیٹھا جھوم رہا تھا۔ اسے یہ بے جا اور بے وقت مداخلت سخت ناگوار گزری۔ یہ کون بے ادب ہے؟ شیخ ابو ریحان نے چیخ کر کہا۔ شیخ، موت ہمارے دروازے تک پہنچ گئی ہے۔ باہر سے حشیشہ محافظ کی انتہائی خوفزدہ آواز ابھری۔ محافظ اجازت کے بغیر دروازہ کھول کر شیخ ابو ریحان کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ پھر اس نے تمام صورتحال بیان کر دی۔ شیخ ابو ریحان اگرچہ ایک سرخ و سفید بوڑھا تھا، لیکن اپنے محافظ کی زبانی پورا واقعہ سن کر اس کے چہرے پر موت کی سی زردی چھا گئی۔ کیا تم اپنی ذہانت و ہوشیاری سے اس مصیبت کو ٹال نہیں سکتے؟ شیخ، ہم نے ہر چال چل کر دیکھ لی، مگر یہ طوفان ٹلنے والا نہیں۔ سلامتی اس میں ہے کہ ذرا آپ فوری طور پر کچھ دیر کے لیے صلاح الدین ایوبی کے پاس چلے جائیں۔ اگر آپ نے ذرا بھی تاخیر کی تو اس کے سپاہی اپنی بے نام شمشیروں کے ساتھ دارالعمل میں داخل ہو جائیں گے اور پھر ہر طرف خون ہی خون ہوگا۔ شیخ نے اس کا کیا جواب دیا اور اس کے بعد کیا ہوا، یہ ملاحظہ کیجیے اگلے حصے میں۔